السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزلزال مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو اس وقت نازل فرمایا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو مدینہ کی جو صورتیں ہیں میرے بھائیو، ان کے اندر احکام و مسائل ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے کہ قیامت کیسی آئے گی اور قیامت سے پہلے کیا ہوگا۔ آج ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے حصول کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن مجید کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اور اس کے لیے ہم دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ مال و متاع کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اس وقت زمین کو ہلا کر زمین اپنے سارے خزانوں کو نکال کر باہر ڈیر لگا دے گی، اور زمین کہے گی کہ یہ لے انسان، تو ان مال کے لیے، ان ہیرے جواہرات کے لیے، ان نباتات کے لیے، ان چیزوں کے لیے تو دنیا سے جنگ و جدل کرتا تھا، لڑتا تھا، آج یہ لے لے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت پھر ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کی ویلیو ویسے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ آپ علیہ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ کیا کوئی مجھ سے یہ کوئی ایک درہم میں خریدے گا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، آپ تو ایک درہم کی بات، اس کو تو کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار، اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ والسلام نے فرمایا اس پوری دنیا کی اہمیت اس بکری کے بچے سے زیادہ نہیں۔ تو اس دنیا کے لیے آج ہم پاگل ہو رہے ہیں میرے بھائیو۔ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہمارا جو کفن ہوگا اس کے اوپر کوئی جیب نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ہمیں حصول کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ تو اس صورت زلزال کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کیا ہوگا۔ آج لوگ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، شہر امسار بن رہے ہیں، تجارتی منڈیاں بن رہی ہیں، ہر کوئی یعنی کہ دنیا بنا رہا ہے۔ تو یہ جب دنیا ساری بن جائے گی پھر کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اذا جب زلزلت الارض جب ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہا اس کو زبردست ہلا دینا، یعنی کہ زمین پر زلزلے آئیں گے۔ یہ کوئی زلزلہ چھوٹا سا نہیں ہوگا، ایک محلے کا، یہ گاؤں کا، ایک ملک کا نہیں ہوگا، بلکہ پوری کائنات پر یہ زلزلہ آئے گا۔ آسمان کے اوپر سیاروں پر بھی یہ زلزلہ آئے گا، سورج اور آسمان پر بھی یہ زلزلہ آئے گا، ہواؤں اور دریاؤں پر بھی یہ زلزلہ آئے گا، اور ہر چیز کو بلیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ تو جب زمین ہلے گی ایک دفعہ ہر چیز برباد ہو جائے گی، اور پھر زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، معدنیات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، تو زمین پر کیا کرے گی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَ خارج، اور نکال دے گی الارض زمین، اسقالہا اپنے بوجھوں کو، یعنی کہ زمین اپنے اندر سے تین قسم کے بوجھ نکالے گی۔ نمبر ایک اپنے خزانے، جیسے کہ معدنیات ہیں، لوہا وغیرہ، تانبا، تیل وغیرہ، تو سارے کر کے زمین کہے گی لے انسان، تو اس کے لیے بھاگتا تھا، اس کے لیے تو جنگ و جدل کرتا تھا، لے اس کو معاملہ کر لے۔ اور دوسری چیز زمین کیا نکالے گی؟ جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یعنی قیامت تک مرے ہوں گے نا، زمین سب کو نکال کر سامنے کر دے گی، اور سارے انسان ایسے قبریں جب پھٹیں گی، قبریں پھٹ کے ہڈیاں کٹھی ہوں گی، ان کے اوپر گوشت آئے گا اور جوڑے انسان بن جائے گا، اور سارے انسان جڑیں گے، اور انسان کہے گا ہمیں ہماری نیند گاؤں سے کس نے اٹھایا؟ تو اس وقت بتایا جائے گا کہ آج وہ دن ہے جس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو زمین یہ دوسری چیز، جتنے بھی مردے ہیں زمین ان کو کیا کر دے گی؟ باہر نکال دے گی۔ اور تیسری زمین کے وہ ٹکڑے بھی باہر آئیں گے، وہ بھی نکالے گی، وہ زمین کے ٹکڑے باہر نکالے جائیں گے کچھ، کہ جن ٹکڑوں پر زنا ہوتا رہا، شراب چلتی تھی، ملاوٹ ہوتی تھی، جن کے اوپر جھوٹ اور لڑائیاں اور فتنوں کے منصوبے بنتے تھے، وہ زمین کے ٹکڑے چل کر آئیں گے اللہ کہ یا اللہ یہ میرے اوپر گناہ کرتا تھا، یا اللہ یہ میرے اوپر زنا کرتا تھا، یا اللہ یہ میرے اوپر یہ تیری نافرمانی کرتا تھا۔ وہ ان ٹکڑوں کے اندر سے آواز آئے گی۔ تو اس وقت جب سارے انسان مر کے اٹھ کے بیدار ہو کے جب اپنی آنکھوں سے سارے زلزلے، سارے انسان دیکھیں گے اور زمین کی گواہیاں سنیں گے، اس وقت انسان کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وقال اور کہے گا، الانسان انسان کہے گا، ما لہا اس سے کیا ہو گیا، اسے اور کبھی آپ نے دیکھا کہ جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں نا تو اچانک بندے کی آنکھ کھلتی ہے نا تو گھر میں کچھ تبدیلی، یہ کیا ہے، ٹائم کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کنے کیتا ہے، ٹائم کی وجہ سورج نکلا ہے باہر،
تو اچانک بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں. تو انسان چونکہ دنیا دار ہے، دنیا کے لیے بھاگتا ہے، اور اتنی پیسے اس نے محنت کر کے یہ دنیا بنائی ہے، اتنے قبرستان آباد کیے ہیں، اتنی چیزیں اس نے اکٹھی کی ہیں، سارے اتنے اس نے معاملات کیے ہیں. تو جب وہ سارا آسمان ٹوٹا ہوا ہوگا، سب کچھ خزانے ڈھیر لگے ہوں گے، تو انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا اس زمین کو؟ اس زمین نے یہ اپنے سارے خزانے کیوں نکال دیے باہر؟ اس وقت ان خزانوں سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. تو فرمایا اس دن پھر زمین سے کیا آواز آئے گی؟ پھر اس دن پھر کیا ہوگا؟ وہ دن کون سا ہوگا؟ وقال واخرجت الارض، اور نکال دے گی زمین اثقال اپنے بوجھوں کو. وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان ما لها، کیا ہو گیا اس کے، یعنی کہ زمین کو کیا معاملہ ہے؟ یومئذ، اس دن، یومئذ، اس دن، تحدث اخبارہا، وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، وہ بیان کرے گی اپنی خبریں. زمین گواہیاں دے گی، ساری خبریں، یعنی کہ جو کچھ ہوتا رہے نا. اچھا دیکھیں آج کل تو یہ بڑا آسان کام ہو گیا ہے، موبائل کی ویڈیو جس طرح یہ بھی ویڈیو بن رہی ہے. تو آج یہ ویڈیو، آج ہم کوئی مجھے بندہ کہتے ہیں میں نے جرم نہیں کیا، کہتے ہیں ماما دے، ہاں تیری ویڈیو بن رہی ہے، تو کون کہتا ہے کہ نہیں معاملہ کرنا، تیرا ثبوت ہے. بندہ اپنی ویڈیو دے کے مان جاتا ہے کہ نہیں مان جاتا؟ تو اس وقت پھر زمین کے اوپر جو بھی ہوتا ہے اس کی ساری ویڈیو بنی ہوگی. تو اس زمین اپنی خبریں دکھائے گی کہ مجھ پر زنا ہوتا رہا، مجھ پر قتل ہوتا رہا، مجھ پر دھوکے ہوتے رہے، مجھ پر فراڈ ہوتا رہا. بندہ کہ زمین خبریں دے رہی ہے ہمارے خلاف. اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ رات کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. تو اکثر لوگ ہوتے ہیں صبح کیا کہتے ہیں، مجلس میں بیٹھ گئے، او بھائی راتی میں فلانی شراب پیتی، میں فلانا نشہ کیتا، فلانا زنا کیتا، فلاں ملاوٹ کیتی، فلاں. اب اللہ نے اس کے گناہوں پر کیا ڈالا ہوا تھا؟ پردہ. لوگوں کو اب یہ مجلس میں بیٹھ کر خود اپنے گناہوں کو بیان کر رہا ہے، اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہے. اور کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ دیواروں کو، لوگوں کو، زمین کو گواہ بنا رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا. اور بھائی اللہ کے بندے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اب اس گناہ کو بیان نہ کر، اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگ. فرشتے بھی 6 گھڑی تک گناہ نہیں لکھتے، تو اپنے گناہ کو بیان کر کے اپنے اوپر کیا ڈلوا رہا ہے؟ اب یہ ٹائلیں ہیں، اب یہ ٹائلیں میرے گناہ کو کیا کر رہی ہیں؟ سن رہی ہیں. میری نیکی کو کیا کر رہی ہیں؟ یہ اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے. قیامت کے دن یہ ٹائلیں گواہی دیں گی، یا اللہ ہم مسجد میں لگے تھے، یا اللہ یہ تیرا بندہ قرآن پڑھتا تھا، ہم تیرا قرآن سنتے تھے. تو یہ ٹائلیں گواہی دیں گی، نیکی کی گواہی دیں گی یا بدی کی گواہی دیں گی. تو اس وقت کیا ہوگا؟ یومئذ، اس دن، تحدث اخبارا، وہ خبریں وہ بیان کرے گی. حدث یحدث، بیان کرے گی. کیا بیان کرے گی؟ اخبارا، اپنی خبریں. اخبار اپنی. پھر جب زمین گواہی دے گی، زمین اپنی خبریں دے گی، تو بندہ پوچھے گا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں آج یہ بیان کر رہی ہے؟ تو خبریں کیوں دے رہی ہے؟ اس سے پہلے تو نے خبریں نہیں دی. تو زمین کیا کہے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرے رب نے، اوحیٰ لہا، وحی کی ہوگی، لہا، اس زمین کی طرف، لہا اسے زمین کی طرف. اللہ نے کہا تو دس زمین تیرے تھے کیا ہوں رہا. تو زمین گواہی دے گی. ہم سمجھتے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ کڑا کو پائی وحدہ پہ ہے، دودھ میں پانی ملا لو، کون سا دیکھ رہا ہے؟ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. تو اللہ کے ساتھ اور کون دیکھ رہا ہے؟ اور کون سن رہا ہے؟ اور کون محفوظ کر رہا ہے؟ زمین بھی محفوظ کر رہی ہے. زمین بھی ہمارے گناہوں کو کیا کر رہی ہے؟ اس کے اندر ریکارڈ ہو کے اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک بات اس کے اندر. تو یہ خبریں دے گی. اور اس کو پھر کون وحی کرے گا؟ اللہ رب العالمین. کہ تو خبریں بیان کر، تو بتا تیرے اوپر کیا گناہ ہوتے رہے ہیں بندہ. پھر ایک حدیث قرآن پاک میں آتا ہے، ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ انسان کے منہ پر مور لگا دی. انسان کے پور بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، بال بولیں گے، انسان کے پاؤں، ہاتھ بولیں گے. انسان کہے گا، پھر اللہ اس کو بولنے کی توفیق دے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے خلاف گوئے؟ تمہیں کس نے کہا کہ بولو؟ اس نے کہا جس رب نے زبان کو حکم دیا بولنے کا، آج وہی رب ہمیں بولنے کا حکم دے رہا ہے. تو ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم گناہ کریں تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ گواہیاں بھی پڑھ رہی ہیں. ساتھ کیا پڑھ رہی ہیں؟ ساتھ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یار تو چھڑ دے، جو دبے چھڑ دے. ساتھ گواہیاں بھی پڑھ رہی ہیں، سب کچھ معاملات ہو رہے ہیں. تو فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک تیرے رب نے، اوحیٰ لہا، وحی کی ہوگی، لہا، اس کی طرف. فرمایا اس دن پھر کیا ہوگا؟ اب تو زلزلہ آ گیا، برباد ہو گیا، خزانے پڑے ہیں، لوگ اب سارے میدان میں جا رہے ہیں.
عرفہ کا میدان حدیث میں آتا ہے کہ جو عرفہ کا نا وہ میدان پوری دنیا، اس عرفہ کا میدان جو ہے نا پوری دنیا پر پھیل جائے گا، زمین پر پھیل جائے گا، جتنے انسان ہوں گے وہاں پر اللہ کا عرش آئے گا، 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ کا دربار لگے گا۔ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اب وہ پہلا منظر ختم ہو گیا زلزلے والا، اب وہ میدان کے اندر آ کے تو پھر کیا ہوگا؟ یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، یصدر الناس باہر نکلیں گے، الناس لوگ، اشتاتن گروہ در گروہ، اشتاتن گروہ در گروہ، یعنی کہ مومنین پہلے نبیوں کا گروہ ہوگا، 1,24,000 پیغمبروں کا گروہ جا رہا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑے مرتبے کے ساتھ، بڑے بڑے عظیم چہروں کے ساتھ، خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس، خوبصورت خوشبوئیں ان کی طرف سے آئیں گی، خوبصورت فرشتے یعنی کہ ان کو لے کر جا رہے ہوں گے، اور بڑا پیارا منظر ہوگا، ٹھیک، اور نبیوں کا ہوگا، اس کے بعد نبی کے صحاب کا ہوگا، نبی کے یعنی کہ نبی کے اہل بیت کا ہوگا، ٹھیک ہے، جو نبی کے ساتھی ہوں گے، قریبی رشتہ دار ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ ہوگا، پھر اس کے بعد مومنین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، ان کے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے، یعنی کہ عبادت گزاروں کے، نمازوں کے، اذان دینے والوں کے گروہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان دینے ان کی گردنیں قیامت کی لمبی ہوں گی، ان کی گردنیں، پھر نمازیوں کا گروہ ہوگا، ان کے نا ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، وضو والے اعضاء، وضو والے اعضاء سے ان کا گروہ علیحدہ جا رہا ہوگا۔ اسی طرح پھر گناہ کے اندر بھی یعنی کہ شرابیوں کے ہوں گے، پورا ٹولے شراب، بے نمازیوں کے ہوں گے، حامان ان کا سردار ہوگا، فرعون ان کا سردار ہوگا، یعنی کہ آگے وہ لگے ہوں گے، ان کی فوجیں جا رہی ہیں، زانیوں کی، جو ننگی عورتیں، ننگی فلمیں وہ ساری بناتی ہیں، ان کے گروہ علیحدہ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ہر کوئی اپنے گروہ میں چلا جائے گا، ہر کوئی اپنے آٹومیٹک اس گروہ میں چلا جائے گا، جس نے دنیا جس طرح گزاری ہوگی اس طرح اس کا معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان، یومئذ اس دن، یصدر الناس باہر نکلیں گے، الناس لوگ، اشتاتن گروہ در گروہ۔ کیوں نکلیں گے آج؟ کیا وجہ ہے؟ آج ان کو علیحدہ کیوں کیا گیا؟ شرابیوں کو، جانیوں کو، نمازی پڑھنے والوں کو، متقیوں کو، نبیوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، فاسقوں کو، مشرکوں کو، بدعتیوں کو، آج پورے ٹولے کیوں علیحدہ کر دیے؟ کیوں؟ فرمایا لیروا، تاکہ وہ دیکھیں اعمالہم، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا کرتے رہے ہو، جو تم نے شرک کیا، جو تم نے بدعات کی، جو تم نے برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو دیکھو۔ ہر بندے کا نامہ اعمال پھر اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس وقت پر کیا ہوگا؟ جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا نا، اس وقت انسان پھر اپنا نامہ اعمال دیکھ کے پریشان ہو جائے گا، اور اپنا نامہ اعمال دیکھے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، وہ میرے نامہ اقبال نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی، اور ہر چیز اس کے اندر دلد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب انسان کے سامنے نامہ اعمال رکھا جائے گا تو پہلا اللہ فرمایا فمن یعمل مثقال، فمن پس جو کوئی یعمل عمل کرتا، جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال برابر، مثقال برابر، ذرۃ ذرے کے برابر، مثقال ذرۃ ذرے کے برابر، خیر یرا، وہ دیکھ لے گا اس کو، وہ کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا۔ فرمایا خیر نیکی کا عمل، یراہ، وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی کہ جس نے ذرا برابر کسی کو پانی پلایا، روڈ کے اندر سے ایک پتھر لدا کیا، سلام کیا، مسکرا کے بات کی، مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے نا، ٹھیک ہے، روڈ کے اندر سے پتھر تکلیف دہ چیز کو لدا کہ چھوٹا سا ایک عمل کیا، کسی کو صرف پانی پلایا، کسی کو صرف مسجد کا رستہ بتایا، وہ اپنی ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اپنی نامہ اعمال کے اندر اپنی نیکی کو دیکھ لے گا کہ ہاں میرے نامہ اعمال کے اندر یہ نیکی موجود ہے۔ اور اسی طرح فرمایا فمن یعمل، اور رہا من وہ شخص، یعمل جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ ذرا برابر بھی، شرن برائی کا، یراہ، وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اس کو دیکھ، اس وقت انسان دیکھے ہوئی میں تو چھوٹا جا جھوٹ ماریا ہے، ایویں ہی فون تے وہ بھی لکھی ہے، چھوٹی جی میں کسی نے انگل دھکا ماریا ہے، ٹھڈا ماریا، لت کی تو ٹہ پیا سی یار، چھوٹا گناہ بھی لکھا ہے۔ تو چھوٹے گناہ بھی اس کے اندر لکھے ہوں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ چھوٹے گناہوں کا ذکر کیوں کیا؟ آپ دیکھیں، جب ہم نے بڑی لکڑیوں کو آگ لگانی ہو تو ہم پہلے کون سی لکڑیوں کو آگ لگاتے ہیں؟ چھوٹی پتوں کو، تنکوں کو آگ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی کو پہلے کیوں نہیں لگاتے؟ لگنی نہیں، پہلے کس کو لگتی ہے؟ چھوٹے گناہ جو ہیں یہ بڑے گناہوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ مثلا میں سگریٹ نہیں پیتا، کیا مجھے کوئی ہیروئن پلا سکتا ہے؟ چرس پلا سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں سگریٹ ہی پیتا، مجھے کوئی بندہ کہ قیمتی سوٹا لاؤ، میں کہا نہیں پائی۔ تو اگر ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، آلریڈی پی رہا ہے، تو اس کو کوئی بندہ گاڑی کے اندر جا کے چرس کا سگریٹ دے دے کہ بھائی لالا سوٹا، وہ لگا لے، تو اس کو ایک نشے بڑا مزہ آیا، پھر دوسرے دن چوتھے دن تو پھر وہ خود نشے پہ لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ تو چھوٹے گناہ، غیبت، دیکھیں اسلام کا قانون سمجھیں،
چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. نظر بازی، اب نظر کے زنا کو کوئی بھی زنا نہیں سمجھتا. اب معاشرے کے اندر لوگ کر رہے ہیں، لڑکی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی عمروں کا اندازہ دماغ میں ہو رہا ہے، اس کے طور تو اس کا پیچھا ہو رہا ہے، جہاں جہاں وہ جا رہی ہے اس کے نازک اعضاء کو غور سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ زنا کس کا زنا ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا اور دماغ کا زنا ہو رہا ہے. اب ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر اس کے اوپر ہم پریکٹیکل کرتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی غیبت، جھوٹ بولنا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، غیبت نہ کرے. یعنی کسی کو برائی دیکھ لی ہے تو اس کی برائی پر پردہ ڈال دو. تو چھوٹے چھوٹے گناہ یہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھولتے ہیں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچیں گے تو پھر بڑے گناہوں سے بچیں. کسی کا تھوڑا سا چیز اٹھا کے کھا لی بغیر اجازت کے، آپ کو ٹریننگ ہوگی نا کھانے کی، آپ کل آپ اس کی بڑی چیز بھی اٹھا کے کھا جاؤ گے. تو نہیں، چھوٹی چیز بھی لینی ہے تو اس سے اجازت لینی ہے، اس کے علم میں لانا کہ بھائی میں یہ لے رہا ہوں. تو یہ بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اکثر گھر کو آگ لگتی ہے بڑی چیز سے لگتی ہے چھوٹی چیز سے. موم بتی بند نہیں کی، کونے میں پڑی موم بتی بند کرنی بھول گئے، پورے گھر کو آگ لگ گئی. ٹھیک ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا، کس وجہ سے؟ لائٹیں نہیں بند کی، اوور لوڈ زیادہ ڈال دیا. تو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چھوٹے گھروں کے اندر طلاقیں ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، شک کرنے کی وجہ سے. چھوٹے مس کال آئی، انہیں کیا خاوند نے دیکھا کہ مس کال آئی ہے، تو اس نے کہا یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا نہیں تم بات کرتی ہو. اس نے مارا پیٹا، وہ زیادہ مارا، وہ مر گئی، پرچہ ہو گیا. اس بھائی ہے اس نے اس کو مار دیا. بعد میں لگا وہ تو صرف مس کال تھی، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں تھی. وہ جس نے بھی بعد میں بات کی تھی اس نے کہا تھا میرے خاوند آنا تو پھر بات کرنا. تو تحقیق نہیں کی. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات جو انسان کی تباہی اور بربادی کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب بھی عمل کریں تو ان چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا خیال کریں. ایک عورت بنی اسرائیل کی، اس نے کتیا کو پانی پلایا. کتنا بڑا عمل ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے. صحابی نے دیوا بند کر کے کھانا کھلایا، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی چاہیے. افشوا السلام واتیموا الطعام، سلام عام کرنا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ بڑی نیکیوں کا دروازہ کھولتی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا دروازہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سورۃ زلزال کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.